الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. یہ سورۃ البینہ مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اس کے مضمون سے بھی اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے. اس صورت میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یہود و نصارہ کا، اور اہل کتاب کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ واسطہ پڑا ہے وہ مکے نہیں مدینے میں آ کے پڑا ہے. یہودی ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر واسطہ مدینے میں تھا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے. مطلب اہل کتاب کے کافر ہوں یا مشرکوں کے کافر ہوں، نہیں تھے منفکین باز آنے والے، اپنے کفر سے جدا ہونے والے، اپنے کفر سے جدا ہونے والے نہیں تھے. تو انفقا ینفقو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ انسان بڑی سختی کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس سے جدا ہونے کو انفقا کہتے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکوں میں سے، وہ نہیں تھے اپنے کفر سے جدا ہونے والے، نہیں تھے وہ باز آنے والے، اپنے کفر سے وہ باز آنے والے نہیں تھے. حتی یہاں تک کہ تأتیہم آئے ان کے پاس البینہ واضح دلیل. بین کہتے کھلی ہوئی دلیل کو. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی عدل یا انصاف پسند حکمران آ کے ان کو کفر سے روک لیتا. یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ان کو چھوٹی موٹی نصیحتوں کے ساتھ اور چھوٹی موٹی باتوں کے ساتھ منا لیا جاتا. یہ جو مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے کافر تھے یہ باز آنے والے نہیں تھے. تو باز آنے کی صرف ایک صورت تھی کہ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جاتی ان کے پاس کوئی واضح دلیل. تو ان آیتوں میں دراصل اللہ رب العزت اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب، اس کی جو وجہ جواز ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واقعتاً ایسی کتاب اور ایسے نبی کی ضرورت تھی جو بڑی کھلی اور واضح دلائل لے کے آتا. کسی عام آدمی کی یا ادھر ادھر کی بات کے ساتھ یہ باز آنے والے لوگ نہیں تھے. لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، منفکین باز آنے والے، رک جانے والے، اپنے کفر سے جدا ہونے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آتی ان کے پاس کوئی واضح دلیل. رسول، وہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول، وہ کیا ہے واضح دلیل؟ جو ایک رسول ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے. رسول وہ ایک رسول ہے، نمائندہ ہے، پیغام پہنچانے والا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے،
یتلو تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کو کہتے ہیں، پڑھتا ہے وہ ان پر صحفن صحیفے مطہرتن پاک۔ تو واضح دلیل کی ضرورت تھی ان کے باز آنے کے لیے، تو وہ واضح دلیل کیا بھیجی پھر اللہ نے؟ رسولن، ایک رسول بھیجا، رسول ایک پیغمبر بھیجا، من اللہ جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، یتلو وہ پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، علی صحفن مطہرہ پاک کیے گئے صحیفے۔ تو قرآن مجید کو یہاں پہ کیا بیان کیا اللہ نے، کیا قرار دیا؟ صحفن مطہرہ، پاکیزہ صحیفہ، فیہا پاک صحیفوں کی صفت آگے آ رہی، فیہا ان پاک صحیفوں میں، کتبن، کتبن کتاب ان کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ کتاب ان کی، کتاب کہتے ہیں کتاب کو، معروف لفظ ہے۔ تو کتاب اصل میں مکتوب کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ مکتوب، کتاب کہتے ہیں مکتوب، لکھی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ کتاب کو بھی کتاب اس لیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیزوں کو، تو کتبن لکھی ہوئی زیادہ چیزیں، کتبن کا کیا مطلب ہوا پھر؟ لکھی ہوئی زیادہ چیزیں۔ یہ کتبن کا ترجمہ کتابیں بھی ہو سکتا ہے اور لکھی ہوئی زیادہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ فیہا جس میں، کتبن لکھی ہوئی باتیں ہیں، کتبن لکھی ہوئی، کتبن کا ترجمہ یہاں پہ مکاتیب ہوگا، کیا ہوگا؟ مکاتیب، لکھی ہوئی چیزیں، فیہا اس میں، کتبن لکھی ہوئی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، قیمتن جو بڑی مضبوط ہیں، جو بڑی مضبوط ہیں، بڑی پختہ ہیں۔ تورات و انجیل میں باتیں تو تھیں، لیکن جو انہوں نے تحریف کی اور پھر جس کو انہوں نے اللہ کے ذمے لگایا، تورات میں شامل کر دیا، ان کی طرف اگر کوئی بندہ توجہ کرے تو وہ باتیں کچی ہیں۔ کیا ہیں؟ کچی ہیں، غیر پختہ ہیں۔ ان میں پھر بعض اوقات فحش نگاری بھی آ جاتی ہے، ان میں پھر اللہ کے پیغمبروں کی توہین بھی آ جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کی کیا کی گئی ہے؟ ان میں توہین بھی کی گئی، ان کے بارے میں بکواس بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ پھر رطب و یابس کا مجموعہ بن چکی ہیں، تورات، انجیل اور جو پہلی کتابیں ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت کا نظام وہ نہیں تھا جو قرآن کی حفاظت کا تھا، ان کے انتظام سیکیورٹی کا اللہ رب العزت نے وہ نہیں کیا تھا جو قرآن مجید کی سیکیورٹی کا انتظام تھا۔ تو پھر ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں شامل کرتے گئے حتیٰ کہ اب یا رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی کیفیت تھی کہ ان میں سے اگر کوئی شخص چاہے کہ سچ کو علیحدہ کر لیا جائے جھوٹ سے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ ان میں وہ سچ بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، غلط بیانیاں بھی تھی، نبیوں کے بارے میں بکواس بھی لکھے ہوئے تھے اور ان کے بارے میں اور باتیں بھی بڑی تھی۔ تو ان کے ساتھ تو ممکن نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا ہو جاتے؟ باز آ جاتے، ان کی ہدایت کا بندوبست ہو سکتا ہے، یہ اپنے کفر سے رک جاتے، ان کتابوں کے ساتھ ایسے ممکن نہیں تھا۔ تو ایسا پیغمبر جو ایک رسول ہونا چاہیے تھا من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا، صحفن مطہرہ پاک صحیفے پڑھتا، ایسے پاک صحیفے کے فیہا جس میں کتبن لکھی ہوئی باتیں ہوں، قیمتن مضبوط، پختہ لکھی ہوئی باتیں ہوں، جن میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہ ہو، جن کو کوئی چیلنج ہی نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں ایسے ہی ہے نا، قرآن مجید کی کوئی ایک بات، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حرف، کوئی ایک قصہ، پوری کائنات کا کوئی بندہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے ان کو، ہے کہ جاؤ پھر اگر تم ایسے سمجھتے ہو نا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، پھر اس کی مثال ایک صورت لے کے آؤ، وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ کے سوا اپنے تمہارے جتنے شہید ساتھی ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہیں، ان سب کو بلاؤ اور پھر زور لگاؤ
اور پھر لے کے آؤ ایک صورت. اچھا قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ نے کہا فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. اگر تم سمجھتے ہو یہ کہ قرآن مجید کی صورتیں گھڑی ہوئی ہیں تو 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ. پہلے 10 صورتوں کا چیلنج دیا, پھر یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے پہلے اس بارے کی, اس میں فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ, ایک صورت لے آؤ. پھر ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک صورت بھی نہیں لا سکتے, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز تم ایسے نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر ڈر جاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. پتھر وہاں پہ ویسے جلیں گے جیسے لکڑیاں جلتی ہیں اور یہ کاغذ جلتا ہے, ایسے پتھر جلیں گے. اور عدت للکافرین, جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی کتاب ہے جس میں پہلی بات کہ صحفاً مطہرہ, پاک ہے. اس میں کوئی گندی بات, کوئی پلیدی کی بات, کوئی نجاست کی بات, کوئی ایسی بات جس کے ساتھ نفس انسانی کراہت محسوس کرے یا جو گندی بات ہو وہ بھی موجود نہیں ہے. پاک صحیفہ ہے. آپ کو پہلے آپ نے پڑھا ہے نا پیچھے قرآن مجید کی صورتوں میں, اسی سپارے کی صورتوں میں, کہ اللہ نے اس کی سیکورٹی کا انتظام کیا, جبریل علیہ السلام لے کے آئے اور جناب وہاں بھی پاک, پھر پاک لوگ ہی لے کے آئے رسول اللہ کے پاس. تو ایسے پاک صحیفے تھے کہ فیہا, ان میں کتب ایسی لکھی ہوئی باتیں ہوں, قیمتن, جو کیا ہو, پاک بھی ہوں, باتیں بھی کیا ہوں, مضبوط ہوں, جو قابل چیلنج نہ ہو, جن کے بارے میں کوئی بات کرنے کے قابل نہ ہو, کوئی کر نہ سکے. تو پھر ایسی کتاب قرآن ہے اور وہ رسول ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے آنے کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بدل لیں, اور آپ کے آنے پر پھر لوگوں نے بدل لیا. بہت سے اہل کتاب مسلمان ہو گئے, بہت سے مشرکین بھی کیا ہو گئے, مسلمان ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لی. کچھ رہ گئے, جو رہ گئے ان کا آگے تذکرہ ہے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. اور میں ایسے نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے تو آپ کی بات کو قبول کر لیا اور کچھ رہ گئے. جو رہ گئے وہ اس وجہ سے رہ گئے کہ ان کے پاس دین نہیں آیا, یا ان کے پاس دلیل نہیں آئی, یا ان کو حق واضح نہیں ہوا. ایسے نہیں ہے. فرمایا اہل کتاب کا المیہ یہ ہے, ان کی مصیبت اور مشکل یہ ہے, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور نہیں جدا جدا ہوئے, نہیں تفرقے میں پڑے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی, إِلَّا مِن بَعْدِ, مگر اس کے بعد کہ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, ان کے پاس آ گئی واضح دلیل. تو اب یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے کہا کہ یہ اپنے کفر سے جدا ہونے والے نہیں, حتیٰ کہ ان کے پاس کیا آ جائے, دلیل آ جائے. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بھائی دلیل تو آگے, پھر کیوں کفر سے جدا نہیں ہوئے؟ تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ اس وجہ سے اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کفر نہیں چھوڑا یا تفرقے میں پڑے کہ ان کے پاس دلیل نہیں آئی. فرمایا دلیل آنے کے بعد پھر یہ جان بوجھ کے اس مصیبت میں پڑے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس حق نہیں پہنچا, اتمام حجت نہیں ہوا, دلیل نہیں آئی. ایسے نہیں ہے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ, اور نہیں جدا جدا ہوئے, تفرقے میں پڑے وہ لوگ, اوتوا الکتاب, جن کو کتاب دی گئی, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کیا آ گئی ہے, واضح دلیل آنے کے باوجود ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اب قبول نہیں کیا. دلیل آ گئی ہے, کچھ نے قبول کر لیا, جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے قبول نہیں کیا کہ ان کے پاس دلیل نہیں آئی, وہ اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ وہ کیا ہے, ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے, ضد پہ اترے ہوئے ہیں, عناد پہ اترے ہوئے ہیں, حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا, ورنہ دلیل کی کمی کی وجہ سے تو وہ پیچھے نہیں رہے. صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے. کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے؟ 72 میں یا 71 میں. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت کے لوگ ہیں وہ بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. کتنے میں تقسیم ہو گئے؟ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. پھر آگے کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ایک فرقہ ان میں سے نجات پائے گا اور بچے گا، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. تو وہ سارے سے سارے جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ کون سا بچے گا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دین پر ہوگا. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں یہ بیماری تھی کہ وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، اور نہیں تفرقے میں پڑے، فرقوں میں تقسیم ہوئے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. تو واضح دلائل آنے کے بعد وہ بنی اسرائیل کے لوگ فتنوں میں تقسیم ہوئے. تو ہماری امت میں بھی یہی ہے. ابھی یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ پتہ ہوتا ہے بات کا، حق بات سمجھ میں ہوتی، پھر بھی اپنے دھڑے کی وجہ سے، اپنے گروہ کی وجہ سے، اپنے گروپ کی سچائی کو ثابت کرنے کی وجہ سے وہ دلیلیں دے رہے ہوتے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل ہیں، لا علم ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں آئی، واضح حکم کا ان کو پتہ نہیں ہے. واضح حکم تو قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بالکل کلیئر ہو گئے. تو واضح ہونے کے باوجود وہ کفر پہ ڈٹے ہوئے، تفرقوں میں پڑے ہیں. کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہود کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو سچا نہیں سمجھتے تھے، جھوٹا سمجھتے تھے، یا آپ کا ان کو تعارف نہیں تھا، یا ان کو تعارف کروانے کی ضرورت تھی، یا آپ نے ان کو حق بیان نہیں کیا، آپ نے ان تک بات نہیں پہنچائی، یا بات پہنچانے کا حق نہیں ادا. ایسے نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. جو کوئی کہے وہی ایسے ہوا ہے، ایسے نہیں ہے. کیا لگتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد کریم علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. اچھا بیٹے میں تو پھر بھی شک ہو سکتا ہے نا، بندہ جتنا بھی 100% اس کو یقین ہو میرا یہ، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا امکان. تو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں، آپ کی عدالت میں، آپ کے ساتھ آنے والے واضح دلائل میں، آپ کے اللہ کا نبی ہونے میں ان کو اتنا بھی شک نہیں تھا. جیسے چڑھا دن سب کے ہاں قابل یقین ہوتا ہے، ایسے وہ بھی یقین رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا ان میں سے کچھ لوگ اس یقین کے ساتھ پھر مان گئے، اور کچھ نے یقین ہونے کے باوجود نہیں مانا. وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے نا، تو مدینے میں یہودیوں کے پاس بڑا جوش و خروش تھا. تو میں بھی، مجھے پتہ چلا کہ وہ آئے ہیں مکے میں، جو پیغمبر کا دعویٰ جنہوں نے کیا وہ ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے. تو کہا پھر میں بھی دیکھنے گیا وہاں پہ کہ دیکھوں وہ کون ہے، اس کی کیا صورت حال ہے، کیا بات ہے، کیا حیثیت ہے. میں گیا، پھر جب میں نے پھر آپ کے چہرے کو دیکھا تو صرف آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی فوراً مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ بوجہ کذاب، کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. مجھے آپ کے چہرے کو دیکھتے کیا ہو گیا؟ یقین ہو گیا. پھر میں نے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے بات کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تب نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ یہ حدیث اپنے صحابہ کو سنا. تو یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی کیا کرتے تھے؟ پہچان جاتے تھے. ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، بلکہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے؟ پہچان لیتے تھے. ان کو یقین تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں.
دلیل آ گئی تھی، اتمام حجت ہو چکا تھا، حق کا پتہ چل چکا تھا، پورا تعارف تھا، پھر بھی نہیں مانا. آپس میں پھر بھی تفرقے میں پڑے، آپ کے بارے میں ان میں تفرقے پڑ گئے، اور پھر اپنے دین کے بارے میں تفرقے میں پڑ گئے، آپ کے دین کو قبول کرنے کے بارے میں تفرقے میں پڑ گئے. تو دلائل آنے کے بعد تفرقے میں پڑے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں آئی یا دلیل کی کوئی کمی رہ گئی ہے. دلیلیں پوری آ گئی ہیں، دلیلیں آنے کے باوجود وہ تفرقے میں پڑے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی. اچھا، ایک حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم جو تم سے پہلے لوگ ہیں نا ان کے طریقے پہ چلو گے. حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے ایک پاؤں ہوتا ہے، ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے بالکل کیا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. ایسے نہیں کبھی ہوا کہ ایک بندے کا ایک پیر 7 نمبر کا اور دوسرا پیر 9 نمبر کا، کبھی ہوا ایسے ہیں؟ تو جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے نا، وہ بھی 7 نمبر کا اور دوسرا بھی کتنے نمبر کا ہوگا، 7. اور میں حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتے کا پاؤں دوسرے جوتے کے پاؤں کے برابر ہوتا ہے، ایسے تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، برابر برابر تم ان کے پیچھے چلو گے، یہود و نصارہ کے. میں حتی لو انہم دخلوا جوہر ضب لدخلتم، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ کسی گو کی بل میں داخل ہوا ہوگا تم بھی اس کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے. حالانکہ کچھ عقل تو ہونی چاہیے نا بندے کو. بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ گو کی بل ہے اور اس میں انگلی ڈالنے سے آگے سے کیا ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی سانپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی زہریلی، اور میں تم بھی یہ نہیں دیکھو گے کہ کیا نقصان ہے کیا فائدہ، ان کے پیچھے کیا ہو تو کرو گے، داخل ہو جاؤ. تو یہ بات کہ وہ تفرقے میں پڑے، امت مسلمہ بھی کس میں پڑ گئی، تفرقے میں. اچھا، وہ بھی دلیلیں آنے کے باوجود تفرقے میں پڑے، امت مسلمہ بھی دلیلیں آنے کے باوجود کیا پڑ گئی، تفرقے میں پڑ گئی. اب اس کی مثالیں اتنی ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے بعض اوقات. آج کے اس جدید دور میں بھی بہت ساری مثالیں. اچھا، بعض لوگ ہیں وہ صاف کہتے ہیں بھائی یہ تراویح کے معاملے میں یا رفع الیدین کے مسئلے میں یا اور کئی مسائل میں وہ اس بات کو تسلیم کرتے کہ جو دلائل ہیں اور جو حق بات ہے، جو واضح دلیل ہے، وہ کس کے مطابق ہے، وہ کتاب و سنت کے مسلک میں ایسے ہی ہے، مانتے نا. لیکن پھر عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ہم پہ امام صاحب کی تقلید واجب ہے، امام صاحب نے ایسے کہا ہم ایسے کریں گے. یہی وہ رویہ. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، وہ جو گروہوں میں بٹے تھے دلیل آنے کے باوجود بٹ گئے تھے، اور یہ بھی جو گروہوں میں بٹے تھے. اچھا بھائی، سب کو جو پتہ چل جائے کہ دلیل چلے گی قرآن کی اور اللہ کے رسول کے فرمان کی، پھر اس کے بعد ہمارا امام فلاں ہے، ہمارا امام فلاں ہے، ہمارا امام فلاں ہے، ہمارا امام فلاں، ہم اس کی بات مانیں گے، اس کی گنجائش باقی رہتی ہے. لیکن پھر بھی نہیں مانتے، ہر درمی ہے، ضد ہے، اناد ہے، اور اس ضد اور اناد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے وہ ڈر جاتے. اللہ کہتا ہے یہی بالکل طریقہ تھا یہود و نصارہ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں حکم دیے گئے. وہ جو یہود و نصارہ ہے نا، اہل کتاب، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، اور آپ کی امت کو بھی یہی حکم دیا گیا. وما امروا، اور نہیں حکم دیے گئے وہ الا مگر لیعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کریں وہ اللہ کی، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں اس کے لیے دین، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، اپنے وہ جو ذاتی مفادات تھے، اپنے ذاتی مقاصد تھے، اپنے معاملات تھے،
اپنے گروہوں کے معاملات تھے، اپنے دھڑوں کے معاملات تھے، ان کو مقدم رکھ لیا اور اخلاص کو کیا کر لیا، دو ثانوی حیثیت دے دی، نمبر 2 پہ لے گئے۔ فرمایا وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ، مگر کہ وہ عبادت کریں اللہ رب العزت کی، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اخلاص خالص کرنے والے دین کو، حنفاء ایک طرف ہونے والے، حنفا یحنف حنفن کہتے ہیں کہ ایک طرف مائل ہونے والا، جھکنے والا، کیا مطلب سارے راستوں سے ہٹ کے جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف جھک جانے والا، اس کی طرف کیا ہونے والا، یکسوئی اختیار کرنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف وہ بھی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے توجہ، اس طرف بھی ہے اس طرف بھی، ایسے نہیں ہے۔ حنفاء یکسوئی اختیار کرنے والے، ایک ہی طرف دھیان ہے، ایک ہی طرف توجہ ہے، ایک ہی طرف خیال ہے۔ فرمایا وما امروا، نہیں حکم دیا گیا ان کو، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں اسی کے لیے دین کو، حنفاء یکسو، ون سائیڈڈ، حنفاء ون سائیڈڈ، ایسے نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں اس طرف مڑنا ہے کہ اس طرف مڑنا ہے، میں نے دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے۔ روڈ ایک جگہ پہ دو ہوں تو بندہ اگر وہ کنفیوز ہو کہ میں نے دائیں طرف جانا ہے تو بائیں طرف جانا ہے تو پھر وہ نقصان کرتا ہے نا، اور اگر اس کو پکا پتا ہو کہ میں نے اسی طرف جانا ہے، جو سیدھا راستہ ہے یہی میرا راستہ ہے، تو وہ پھر اپنے راستے پہ کیا ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور میں وما امروا، اور نہیں حکم دیے گئے، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں اس کے لیے دین کو، حنفاء ایک طرف ہونے والے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ، اور یہی ہے دین القیمہ، القیمہ کا دین، اور یہی ہے القیمہ کا دین۔ القیمہ مضبوط ملت، پختہ دین، پختہ ملت جو ہے یہ اس کا دین ہے کہ یکسو ہو کے اخلاص کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، یہ حکم ان کو دیا گیا۔ اچھا، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، یہ وہ حکم ہے جو اللہ رب العزت نے ہر دین میں عطا فرمایا ہے، ہر امت کو دیا ہے، کیا، مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے پورے اخلاص کے ساتھ۔ اور بد نصیبی کی بات ہے، یہی حکم ہے جس میں ہر ملت نے ہی گڑبڑ کی ہے، اس حکم میں ہر ملت نے کیا کی ہے، تھوڑے لوگ ہیں جو اس حکم پہ چلیں، بلکہ اکثر نے کیا کیا ہے، انہوں نے جناب کسی نے اس میں دکھلاوا پیدا کر دیا ہے، کسی نے سنانے کے لیے ریاکاری پیدا کر دی ہے، اور کسی نے کوئی مصیبت اور کسی نے کوئی، یکسوئی جو ہے وہ نہیں ہے، عبادت پر یکسوئی نہیں ہے، دین پر یکسوئی نہیں۔ میں نے رات ایک واقعہ پڑھا ایک جگہ پہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں، تو ان کا شاگرد تھا، اس کے بارے میں کسی نے امام صاحب کو بتایا کہ میرا جو شاگرد ہے نا وہ ایک رات میں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھتا ہے۔ کتنی راتوں میں؟ ایک رات میں قرآن مجید مکمل پڑھ لیتا ہے۔ احمد ابن حنبل نے بلا لیا اس کو، کہا اس کو بلاؤ ذرا، بلایا گیا، پیش کیا گیا، تو امام صاحب فرمانے لگے سنا ہے تو قرآن مجید تلاوت کرتا ہے؟ کہا جی ہاں کرتا ہوں۔ کہا کتنی کرتا ہے؟ کہا جی ایک رات میں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں۔ کہا بڑی اچھی بات ہے۔ کہا اچھا تو ایک کام کر۔ کہا جی استاد جی کیا کام کروں؟ کہا تو ایک کام کر، آج رات جب قرآن پڑھے نا تو نے پورے اہتمام کے ساتھ ایک اپنے دل میں دماغ میں بات بٹھانی۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا یہ بات بٹھانی ہے کہ میں اپنے استاد محترم امام احمد بن حنبل کو سنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اپنے استاد کو کیا کر رہا ہوں؟ سنا رہا ہوں۔ امام صاحب میرے استاد جی سامنے، اور میں اپنے استادوں کو کیا کر رہا ہوں؟ قرآن مجید استاد کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ سمجھ کے قرآن پڑھنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ رات ہوئی، گزر گئی، صبح ہوئی، وہ آیا، اس نے کہا ہاں بھائی رات پڑھا تھا؟ جی پڑھا تھا۔ کہا سنا پھر کیسے پڑھے اور کتنا پڑھا؟ کہا جی استاد جی رات ایک مسئلہ بنا، میں نے یہ نیت کی اور میں نے ارادہ رکھا اور ہر وقت اہتمام کیا کہ میں اپنے استاد احمد ابن حنبل کو کیا کر رہا ہوں؟ قرآن سنا رہا ہوں، منزل سنا رہا ہوں،
اور استاد جی سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ سن رہے ہیں. کہا تو پھر کتنا بڑا استاد جی قرآن جی تو نہیں پڑھا ہوا, 10 سپارے بڑے مشکل سے پڑھے ہو, صرف 10 سپارے وہ بھی بمشکل پورے کر سکوں. کہا اچھا چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ایسے کر آج اگر رات کو قرآن مجید پڑھے گا نا تو ایک اور نیت کر لینا. کہا جی وہ کیا؟ کہا تو اپنے دل کو یہ بات سمجھانا اور نیت کرنا اور پوری اہتمام کے ساتھ یہ بات اپنے دل میں رکھنا کہ میں اللہ کے رسول کو سنا رہا ہوں. کس کو سنا رہا ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کر رہا ہوں؟ سنا رہا ہوں. تو احمد بن حنبل کے بھی اور ساری امت کے استاد اصل میں کون ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سمجھنا میں اللہ کے رسول کو سنا رہا ہوں. کہا جی استاد جی ٹھیک ہے. چلا گیا. اگلے دن پھر آیا. کہا سنا پھر پڑھا تھا؟ جی پڑھا تھا. کہا پھر کتنا بڑا اور کیسے بڑا؟ کہا جی یہ میں نے دل میں رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور میں آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ سنا رہا ہوں. تو کہا بتا پھر کتنا بڑا؟ کہا جی استاد جی 10 سپارے بھی تو دور کی بات ہے, 1 سپارہ وہ مشکل پڑھا میں نے. اب یہ احساس کہ اللہ کے رسول میرے سامنے اور میں آپ کو سنا رہا ہوں چھوٹی بات ہے. کہا 30واں سپارہ جو ہے اما یتساءلون بمشکل ختم ہوا ہے رات. کہا اچھا چل ٹھیک ہے. تو آج چلا جا. آج رات جب کھڑا ہونے کی باری آئے نا تو یہ خیال کرنا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے ہے اور میں کس کو سنا رہا ہوں؟ اللہ کو سنا رہا ہوں. میرا خالق و مالک اور پروردگار قرآن نازل کرنے والا اللہ وہ سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کے اس کو کیا کر رہا ہوں؟ سنا رہا ہوں. اس نے کہا جی استاد جی ٹھیک ہے. چلا گیا. اگلے دن آیا. کہا ہاں بھائی سنا. کہا جی استاد جی پڑھا تو تھا. کہا پھر کیسا پڑھا؟ کہا جی جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی پڑھا. کہا پھر سنا پھر کتنے سپارے پڑھے؟ کہا جی سپارے پورے کی ہوش کس کو تھی؟ سورت فاتحہ ساری رات پڑھتا رہا. ساری رات سورت فاتحہ میں ہی گزار دی میں نے. تو ہمارا یہ تصور پختہ نہیں ہے. تو اخلاص جو ہے کس کے لیے عمل کرنا؟ خالص اللہ کے لیے کرنا. یہ ہے اصل میں بنیاد. یہ چاہتا اللہ رب العزت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورت بینہ کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ گئی, پہلے میں نہیں بتا سکا. اس کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن فرمایا کہ ابی مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے سورت البینہ سناؤں. لم یکن الذین کفروا یہ والی سورت میں تجھے سناؤں. سنو والی بات ہے جی. سنو میں تجھ سے سورت البینہ سنوں. یہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یہ سورت تجھ سے سنوں. تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ اللہ نے میرا نام لیا تو پھر رونے لگے. تو یہ بات کہ اللہ رب العزت کو میں سنا رہا ہوں یا اللہ میرے سامنے ہے, یہ ہے نا وہ سب سے اونچا درجہ جس کو کیا کہتے ہیں؟ الاحسان. سب سے پہلا درجہ اسلام ہے, پھر اس کے بعد ایمان ہے, اور سب سے بلند تر درجہ ہے الاحسان. وہ کیا ہے؟ انت عبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ اگر تو نہیں دیکھتا تو کم از کم یہ احساس اور یقین ضرور ہو کہ اللہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. فرمایا وما امروا اور نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا اہل کتاب کو الا لیعبدوا اللہ مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی مخلصین لہ الدین اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں اس کے لیے دین کو. حنفاء یکسو ہونے والے, ایک طرف ہونے والے, ون سائیڈڈ ہو کر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کریں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ اور یہی ہے دین القیمہ مضبوط ملت کا دین. جس ملت کے لوگ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں وہ ملت کیا ہوگی؟ مضبوط. جب دلوں کا اخلاص ختم ہو جائے گا پھر باقی سارا کچھ کیا رہ جائے گا؟ رسم رواج رہ جائیں گے اور دکھاوے کی باتیں رہ جائیں گی. مضبوط اور پختگی پھر کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکوں میں سے فی نار جہنم. بینہ آ گئی ہے, واضح دلیل آ گئی ہے.
حقائق سارے اللہ نے کیا کر دیے ہیں؟ پہنچا دیے ہیں. کتاب اور کتاب اللہ کے بعد رسول اللہ ان کے پاس آ کے سارا کچھ انہوں نے بتا دیا ہے. اب بھی ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک، یہی لوگ ہیں، شر البریہ، تمام مخلوق میں سب سے برے، سب سے برے. ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں. آگے اللہ نے کیا فرما دیا؟ بل ہم اضل، کے جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. تو یہ ہے کہ شر البریہ، مخلوق میں سے سب سے برے لوگ ہی ہیں. کتا اور خنزیر بدترین جانور ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. شر البریہ، مخلوق میں سب سے برے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک، یہی ہیں لوگ، خیر البریہ، مخلوق میں سب سے اچھے، بہتر لوگ. وہ جو قرآن مجید میں انسان کے اللہ نے صفتیں بیان کی نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ صفتیں اور دیگر لوگوں کی جتنی بھی اللہ نے خوبیاں بیان کی، وہ کن لوگوں کی ہیں؟ جو اہل ایمان ہے. ایمان ہے تو خیر ہے، ایمان نہیں تو شر البریہ ہے. جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. کیا ہے بدلہ؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ ان میں ہمیشہ. رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عن، اور یہ راضی ہو گئے اپنے رب سے. ذالک، یہ لمن، اس آدمی کے لیے ہے. کیا؟ یہ انعام کہ اللہ اس پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پہ کیا ہو گیا؟ راضی. یہ انعام ہے اس کے لیے، لمن خشیہ ربا، جو ڈر گیا اپنے رب سے. لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، منفکین، باز آنے والے، رکنے والے اپنے کفر سے، حتیٰ کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل. رسول، جو ایک رسول ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو، پڑھتا ہے، صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفے، فیہا، جن میں، کتب قیمہ، پاک باتیں، مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینات، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی. وما امروا، نہیں حکم دیے گئے وہ مگر، لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ عبادت کریں اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہیں اس کے لیے دین کو، حنفاء، یکسو ہو کر، ایک طرف ہونے والے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین ہے مضبوط ملت کا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم، یہی لوگ، شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدترین ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک، یہی لوگ، ہم خیر البریہ، مخلوق میں سب سے اچھے ہیں. جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے. ذالک، یہ اعزاز،
لیمن اس آدمی کے لیے ہے جو خاشیہ ڈر گیا ربہ اپنے رب